اسی طرح کچھ اور سوالات آئے ہیں. کسی سائل نے ایک سوال کیا ہے, سوال اس طرح سے ہے, I have a question regarding ghusl. I need to know that when something similar to sperm, thick as sperm but not sperm or urine. سوال ان کا یہ ہے کہ غسل کے تعلق سے کہ کچھ چیز جو شرمگاہ سے نکلتی ہے مرد کے, جو گاڑی ہوتی ہے لیکن وہ منی نہیں ہے, سپرم نہیں ہے, لیکن وہ پیشاب بھی نہیں ہے, لیکن یورین بھی نہیں ہے, is released from the جو پینس, اور یہ چیز نکلتی ہے شرمگاہ سے جبکہ انہوں نے کوئی مستزنی نہیں کی اور یہ خود بخود نکلی ہے. ڈیو ٹو مے بی پاسبل ریزن لائک ٹاکنگ اباؤٹ سیکس, ہو سکتا ہے یہ اس لیے نکلی کہ وہ بات کر رہے تھے کچھ جماع کے تعلق سے, اور واچنگ سم تھنگ, یا کوئی چیز دکھ گئی جس کی وجہ سے یہ نکل گیا. تو کیا ایسی حالت میں غسل لینا واجب ہے؟ ایک اچھا سوال ہے. نوجوان یہ سوال بار بار کرتے ہیں کہ جوانی کا جوش ہے, کچھ مادہ شرمگاہ سے نکل جاتا ہے, کچھ ڈراپلیٹس نکل جاتے ہیں, تو وہ پریشان ہوتے ہیں کہ اب غسل واجب ہو گیا. تو یاد رکھیے غسل کب واجب ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہوں آپ کو. غسل تبھی واجب ہوتا ہے ایک مرد پر جب منی خارج ہو جائے, منی خارج ہو جائے, یا مرد کی ختنہ شرمگاہ کا اگلا حصہ عورت کی ختنہ سے ٹچ ہو جائے تو غسل واجب ہوتا ہے, ورنہ غسل واجب نہیں ہوتا. تو اگر آپ کی شرمگاہ سے کوئی چیز سننے سے, کوئی چیز دیکھ لینے سے, کوئی چیز اچانک دکھ جانے سے کچھ مادہ نکل رہا ہے تو اس کو پری کم بولتے ہیں. مطلب یہ سیکس سے پہلے, منی نکلنے سے پہلے جب آدمی تیار ہوتا ہے, کچھ اس کے احساسات, کچھ باتیں ذہن میں آتی ہے, تو کچھ پانی نکلتا ہے جس کو مزی کہتے ہیں, ودی کہتے ہیں, لیکن یہ منی نہیں ہوتا, اس بات کو یاد رکھ لیجیے, ٹھیک ہے. تو اگر ایسا کچھ نکلتا ہے تو یہ اس سے غسل واجب نہیں ہوتا, اس سے صرف وضو ٹوٹتا ہے. صرف کام کیا کرنا ہے, شرمگاہ کو دھو لینا ہے. جس جگہ وہ چیز جا کر لگی, آپ کو لگ رہا ہے انڈر ویئر, پینٹ, پیجامے پر, اتنے حصے کو آپ دھو لے کافی. اور اگر نہ بھی دھو سکے کسی وجہ سے, بھول جائے غفلت سے, تو کوئی بھی انشاءاللہ تب بھی کوئی حرج اس میں نہیں ہوگا, یاد رکھیے. تو لہٰذا اگر کچھ چیز صرف سوچنے کی وجہ سے مرد کی, اور اس کو ایسا بھی کر سکتا ہوں میں, عورت کی شرمگاہ سے بھی یہی ہوتا ہے, جیسا مرد کو ہوتا ہے عورت کو بھی ہوتا ہے. تو کچھ چیزیں سوچ لینے سے, اگر عورت کی شرمگاہ سے کچھ چیزیں دیکھنے سے نکل رہی ہے اور اگر وہ منی نہیں ہے, یاد رکھیے, مرد کی, تو اس سے غسل کا کوئی تعلق نہیں. عورت کا بھی اگر کچھ مادہ نکلتا ہے اس جگہ سے جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے تو بہرحال اس سے بھی کوئی غسل اس کا نہیں ٹوٹتا. بس کرنا یہ ہے, پانی ڈال لیجئے, دھو لیجئے, یا سب سے اچھا طہارت پیشاب کو چلے جائیے, پیشاب کر لیجئے تاکہ اور بھی ہو تو وہ ٹریکٹ میں سے نکل جائیں گا. اس کے بعد پانی ڈال لیجئے, دھو لیجئے, اگر لگتا ہے دھبا کہیں لگائے اس دھبے کو واش آؤٹ کر لیجئے. اس کے علاوہ آپ کو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, آپ کا غسل باقی ہے. غسل کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور غسل میں نے بتا دیا, منی نکلنے سے ٹوٹتا ہے یا پھر شرمگاہ مطلب ختنہ, سامنے کا مرد کا حصہ عورت کے حصے سے لگ جائے شرمگاہ کے, تبھی ٹوٹتا ہے, ورنہ غسل کا معاملہ نہیں ہے. ہمارے پاس یہ غلط فہمی بہت ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے غسل ٹوٹ جاتا ہے بلکہ انسان پریشان ہوتا ہے. ایک مثال دیتا ہوں, بہت سارے مسلمان نماز کو نہیں جاتے ہیں. اگر پوچھا جائے کیوں نماز کو نہیں جا رہے تو بولتے ہیں طہارت نہیں. طہارت نہیں سے مراد کیا معلوم ان کی, انہوں نے پیشاب کیا اور پانی نہیں لیا. جب پیشاب انسان کرے اور پانی نہ لے تو اس پہ غسل واجب نہیں ہوتا ہے. جب پانی ملے جائے, پانی ڈال لے, اور جہاں لگتا ہے کہ وہ پیشاب کے خطرے انڈر ویئر یا پتلوں کو لیں گے دھو لے, کافی ہے, غسل واجب نہیں ہوا. تو ہمارے پاس لوگ دھکے دھکے پر غسل کو توڑ دیتے ہیں. تو میں نے غسل کب ٹوٹتا ہے بتا دیا. اور آپ نے جو سوال کیا اس میں غسل کا کوئی تعلق نہیں ہے, غسل نہیں ٹوٹتا ہے. اور آپ صرف شرمگاہ کو دھو لے, ہاں وضو ٹوٹ گیا آپ کا, شرمگاہ دھو لے, جہاں دھبا لگا ہے یا کچھ لگا ہوگا اندازہ ہے دھو لے, بس کافی ہے. آپ کا غسل باقی ہے, اس میں غسل کرنے کی آپ کو انشاءاللہ عزیز کوئی ضرورت نہیں ہے.